اللہ اکبر! عثمانیہ سلطنت کا خاتمہ، فلسطین پہ انگریزوں کا قبضہ۔ انگریزوں نے فلسطین کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک فلسطین اور دوسرا اسرائیل، یعنی تیسری جنگ عظیم کا آغاز۔ کیا یہ جنگ کبھی ختم ہوگی؟ فلسطینیوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں ہوں امین اور میرا چینل ہے پروفیسر امین۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے چینل پہ بہت بہت خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کی جیت ہوئی اور عثمانیہ سلطنت کی ہار ہوئی۔ اس ہار کے نتیجے میں جو فلسطین کا علاقہ تھا وہ عثمانیہ سلطنت سے انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہودی جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے، تو کبھی وہ اس ایک ملک میں جا رہے تھے مائیگریٹ کر کے یہودی، کبھی دوسرے ملک میں مائیگریٹ کر کے جا رہے تھے، تو یہودیوں کا جو ہے وہ ٹھکانہ کوئی بن نہیں رہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں ہولوکاسٹ ہوا، جس میں لاکھوں یہودیوں کو مارا گیا۔ ایک ظلم تھا جو کہ مسلمان بھی اس پہ افسوس کرتے ہیں اور ساری دنیا اس پہ افسوس کر رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ہٹلر نے کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا تھا، یہ کیا تھا ہٹلر نے۔ اور جرمنی نے کیا تھا، جرمنی شوڈ ہیو ٹو پے دا پرائس۔ جرمنی کو اس کا معاوضہ دینا چاہیے یا اس کا جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنا چاہیے، اور اپنی زمین دیتے ہیں جرمنی کہ آؤ یہاں رہو۔ دوسری جنگ عظیم بھی تو جیت گئے تھے نا انگریز، جرمنی ہار گیا تھا، وہاں پہ کوئی علاقہ دیتے ان کو۔ یہ فلسطین کا علاقہ ہی رہ گیا تھا جس میں یہ اسرائیلیوں کو بسایا، یہودیوں کو بسایا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ یہودی جو ہیں وہ صدیوں پہلے یہاں رہتے تھے اور یہ ان کا علاقہ تھا۔ اب یہ کوئی جواز ہے؟ یعنی کہ صدیوں پہلے تو بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، تو ہم کیا پیچھے کی طرف جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ہم جو ہیں وہ اس کو شکار کر کے کھانا کھاتے تھے، پھر ہم پچھلے زمانے میں جائیں گے؟ چولہے نہیں ہوتے تھے اس ٹائم پہ، ماچس نہیں ہوتا تھا، تو ہم پچھلی صدیوں میں جائیں گے۔ جو چیز پہلی جنگ عظیم میں بن گئی تھی اس کے بعد سے وہ چیز مینٹین تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں ہم نے آزاد کیا، چلو 1947 میں آپ نے فلسطین اور اسرائیل بنایا، اب فلسطین کہاں ہے، کہاں نظر آ رہا ہے؟ ویسٹ بینک پہ آپ نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے، اسرائیل نے غزہ پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ تو یہ اور آگے جائے گا، یہ اپنی جنگ روکے گا؟ اسرائیل اپنی جنگ نہیں روکے گا۔ دو وجہ ہے، ایک تو یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری سیفٹی اسی وقت ہے جب میں اپنے دشمن کو مار دوں گا، یا تو مروں یا ماروں، یعنی مجھے زندہ رہنے کے لیے اپنے دشمن کو مارنا ہوگا۔ پہلا تو یہ اس نے بنایا ہوا ہے اپنا۔ دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب گریٹر اسرائیل بہت پرانا ویژن ہے، بہت پرانا ویژن ہے، تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ دوسرے انڈیا کو اس نے اتنا فائنینس کیا ہے، اتنے پیسے دیے ہیں کہ یہاں پہ دوسری جنگ ہو جائے گی، یعنی ہم یہاں عرب جنگ میں جائیں گے تو یہاں انڈیا ہم سے جنگ کرنا شروع کر دے گا، یعنی ایسا پھنسایا ہوا ہے اس نے۔ اچھا، یہ جو جنگ ہے وہ زمین کی جنگ ہے، یعنی کہ اگر چلو آپ نے فلسطین کا علاقہ دیا تو لینڈ تھی نا، یہ مسلمانوں کی جنگ تو تھی نہیں، اب اس کو مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ بنا دی۔ اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ انڈیا ہوتا وہاں پہ اور یہودی آ کے وہاں پہ آتے تو آج وہ اسرائیل اور انڈیا کی جنگ ہوتی، ہندوؤں اور یہودیوں کی جنگ نہیں ہوتی۔ اس کو باقاعدہ جنگ بنایا گیا، تو لہٰذا یہ جو جنگ تھی وہ زمین کی جنگ تھی، اس کو مذہب کی جنگ بنا دی گئی۔ تو کیا ہم یہ لڑائی، اگر وہاں انڈیا ہوتا، انڈیا کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے اسرائیل، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور ہندوؤں کی لڑائی ہے؟ ساری دنیا ہی نہیں کہتی، یہ کہتے کہ اسرائیل کی اور انڈیا کی لڑائی ہے، ہندو اور یہودی کی لڑائی نہ کہتے ہیں، یہ اسرائیل کی اور انڈیا کی لڑائی کہتے ہیں۔ تو اب کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ عربوں کی لڑائی اور یہودیوں کی لڑائی ہے؟ اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی اور یہودیوں کی لڑائی ہے؟ کیونکہ پوری دنیا کو آگ کی لپیٹ میں لینا ہے انہیں، جنگ عظیم کرنی ہے، تیسری جنگ عظیم کرنی ہے۔ مقصد یہی تھا، تبھی تو یہاں پہ آبادی کی تھی ان کی، ورنہ جرمنی میں دے دیتے جگہ، جس نے کرائم کیا تو اس سے لیتے نا زمین، وہاں پہ آباد کرتے یہودیوں کو۔ تو اس طرح سے جو ہے زمین ہتھیائی گئی اور ایک ایسی جنگ میں ڈالا گیا، مسلمانوں کو انوالو کیا، مسلمانوں کے ساتھ جو کیا گیا، جن کے ملکوں کو تباہی کی پسپائی کی طرف لیا گیا، جو غریب باقاعدہ رکھا گیا ہے بہت سے ملکوں کو،
وہ انہی کی پالیسیز ہے، لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہے مغرب کی، کہ غریب رکھا گیا ہے بہت سے ملکوں کو۔ اب یہاں پہ سعودی عرب نے ایک بڑا زبردست کام کیا، انہوں نے زبردست اناؤنس کیا ہے، اور ایک طرح سے سعودی عرب جو ہے وہ عربوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنی ٹیریٹری کو وہاں تک محدود کرے جہاں 1967 میں تھا۔ 1967 میں جو پوزیشن تھی اسرائیل کی، وہاں پہ واپس چلے جائے، سعودی عرب نے کہا ہے۔ اور سعودی عرب ریپرزینٹ کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے سارے تمام عرب ممالک کی اور تمام مسلمانوں کی۔ تو ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ اپنی جگہوں پہ چلے جائیں، 1967 والی ہم کو قابل قبول ہے، وی ایکسیپٹ دس۔ پاکستان کے پاس پیسے تو نہیں ہیں، پیسے ہیں سعودی عرب کے پاس، لیکن پاکستان اپنی سروسز دے سکتا ہے۔ ہر عرب اسرائیل وار میں پاکستان نے ہمیشہ عربوں کی فیور کی ہے، پریکٹیکلی کی ہے، وربلی بھی کی ہے، ہر طرح سے کی ہے، زبانی بھی کی ہے اور پریکٹیکلی بھی کی ہے۔ اور ابھی بھی کچھ ہوگا تو ظاہری بات ہے پاکستان عربوں کا ساتھ دے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ پیسے لگیں گے سعودی عرب کے اور سروس ہوگی پاکستان کی۔ پیغام جا چکا ہے مغرب کو، اسرائیل کو، خاص طور پہ امریکہ اس میں بہت ایکٹیو ہو گیا، وہ سمجھ گیا امریکہ کہ مسلمانوں کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے اور ایک لیڈر کی طرف سے آیا ہے جو مسلمانوں کا لیڈر ہے، لہٰذا اتنا آسان نہیں ہوگا سنبھالنا، اور یہ بہت بڑی جنگ ہو جائے گی اور بہت خون خراب ہوگا۔ امریکہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے جنگ کو محدود کرے، لیکن وہ محدود کیسے کر سکتا ہے جب اسرائیل جو ہے اپنی سیکیورٹی کی جنگ لڑ رہا ہے؟ اس کے حساب سے سیکیورٹی اس وقت ہے جب اس کا دشمن جو ہے وہ مر جائے، اور یہ ہم گوارہ نہیں کریں گے۔ یہ جنگ جو ہے وہ بہت لمبی چلنے والی ہے۔ اگر یہ غزہ پہ جنگ ہو رہی ہے تو یہ جنگ بہت لمبی ہے، کیونکہ اس سے آگے بڑھنے دیا مسلمانوں نے تو یہ ایجپٹ بھی جائے گی، سیریا بھی جائے گی، جارڈن بھی جائے، کئی ممالک اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ انوالو ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ جنگ جو ہے وہ بہت لمبی ہوگی، یعنی وہاں سے مسلمان کو بھی سپورٹ ملے گا، رشیا کا، چائنا کا، لوگ جائیں گے مجاہدین لڑنے کے لیے جائیں گے، یہ ہونے والا ہے۔ اور وہاں سے جو ہے وہ اسرائیل لڑے گا، ایک بہت لمبی جنگ ہونے والی ہے۔ اور ہم تو بہت پریشان ہیں کہ وہاں کے لوگ جس طرح سے پریشان ہیں، لوگ جس طرح سے بم گر رہے ہیں وہاں پہ، جو اس خطے میں، جو اس ریجن میں ہو رہا ہے، تو ہم تو صرف سن کے بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ وہاں بیچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا وہ تو وہی جانتے ہیں جس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی مستقل حل نکل آئے، وہاں کے لوگ فلسطینی اس مشکلات سے نکلے، اور مسلمان بحیثیت مجموعی جو ہے وہ ان مشکلات سے نکلے۔ دنیا کے مسلمانوں کو جس طرح سائڈ لائن کیا گیا ہے، جس طرح مارجنلائز کیا گیا ہے مسلمانوں کو، تو ہم اس سے نکلیں اور مجموعی کام کریں، کوئی مجموعی ایکٹیویٹی کریں۔ سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے، دبئی، یو اے ای کے پاس پیسہ ہے، قطر کے پاس پیسہ ہے، عربوں جن کے پاس پیسہ ہے وہ جو مسلمان غریب ممالک ہیں ان کو اوپر لائیں، تاکہ ہم ان فورسز سے مقابلہ کر سکیں جو کہ مسلمانوں کے بحیثیت مجموعی خلاف جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ایسا حل نکلے گا جو کہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اور پیس لائے گا، امن لائے گا۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ کریں اور آپ اپنی تجویز دیں کہ کس طرح سے امن لایا جا سکتا ہے دنیا میں، اور کس طرح سے جو ہے ان مشکلات سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے جس میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔